اصحاب کہف چند نوجوان تھے اور امیر گھرانوں کے اچھے بچے تھے. بادشاہ بے دین تھا، کافر تھا، دین عیسوی کا زمانہ تھا. یہ نوجوان دین پر تھے، ان کا عقیدہ درست تھا. بادشاہ کا نام مفسرین نے دقیانوس لکھا ہے. تو جب یہ دوبارہ زندہ ہو کر لوگوں سے ملے اور لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ 300 سال بعد یا اس سے بھی چند سال زیادہ بعد پھر زندہ ہو گئے ہیں، تو وہ بات ہوئی کہ یہ تو بہت 300 سال پرانے لوگ ہیں اور پھر زندہ ہو گئے. بہت پرانی بات ہے ان کا غار میں جانا. تو اب تک یہ محاورہ آ رہا ہے، کوئی چیز پرانی ہو یا کوئی بات پرانی ہو یا کوئی پرانے بندوں جیسا کام کریں تو یہ کہتے ہیں یہ دقیانوسی بات ہے. یہ محاورہ وہاں سے چلا آج تک مستعمل ہے. دقیانوس اس بادشاہ کا نام تھا اور وہ کافر تھا. تو اس کے پاس کسی نے شکایت کی کہ یہ تو آپ کے اہل دربار ہیں اور سردار لوگ ہیں، تو ان کی اولادیں جو ہیں وہ تو آپ کی بات نہیں مانتی، وہ تو اسی پرانے مذہب پر ہیں، مسلمان ہیں. تو اس نے انہیں دربار میں بلا کر بڑا ڈانٹا اور کہا کہ بھئی اپنا جو سب کا مذہب ہے اس پر آ جاؤ، یہ پرانی باتیں چھوڑ دو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے. تو انہیں جو مہلت ملی سوچنے کی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے. تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جنگل میں جاتے ہیں، آبادی سے نکل جاتے ہیں. جنگل میں گئے، ایک غار میں پناہ گزین ہوئے، اللہ کریم سے دعا کی. وہ سارا قصہ آگے آ رہا ہے. اللہ کریم نے انہیں تو اپنے جوار رحمت میں لے لیا اور 309 سال بعد پھر ان کی نیند کھلی اور پھر ظاہر ہوئے. اور جب ان کی نیند کھلی تو تب ایک مسلمان بادشاہ تھا. دقیانوس کی نسل ختم ہو گئی تھی، اس سے مسلمان بادشاہ نے فتح کر لیا جو خود دین عیسوی پر تھا. لیکن تب تک دین میں بہت سی چیزیں آمیزش کر دی گئی اور حقائق مسخ کر دیے گئے تھے، حتیٰ کہ حیات بعد الموت کا انکار ایک فرقہ کر رہا تھا. عجیب عجیب چیزیں لوگ مالی مفاد کے لیے ایجاد کر لیتے ہیں، نام دین کا ہوتا ہے، حاصل دنیا کرنا چاہتے ہیں. جیسے آج کل بھی ہمارے پاس بھی ایک بڑا فرقہ ہے جو عذاب و ثواب قبر کا اور برزخی زندگی کا انکار کرتا ہے. تو اس زمانے میں بھی یہ فتنہ پیدا ہو گیا تھا کہ جب مر گیا، جہاں گیا بس اس کا پھر قبر میں کون سی زندگی ہے اور پھر کیا ہے. تو یہ ایک عظیم فتنہ پوری ریاست میں پھیلا ہوا تھا. تو اللہ کریم نے جب انہیں دوبارہ نیند سے جگا دیا اور 300 سال بعد پھر زندہ ہو کر آ گئے اور اس زمانے کا سکہ لے کر بازار گئے، تو لوگوں نے دیکھا یار یہ سکہ تو دقیانوس کا ہے، بہت پرانا ہے، تو یہ کہاں تھے، کیسے آئے، کیا ہوا. تو وہ ساری جب بات کھلی تو پھر لوگوں نے توبہ کی اور تائب ہوئے ان فتنوں سے اور اسلام قبول کر لیا. سب نے فتنہ ختم ہو گیا. اللہ کریم نے انہیں موت دے دی. جگہ کی تعیین مختلف جگہیں علماء نے لکھی ہیں. کسی نے کہا فلسطین میں تھے، کسی نے کہا فلسطین کے جنوب میں کوئی جگہ ہے وہاں تھے، اور 3-4 جگہیں لکھی ہیں. اب ایک کتاب آئی ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی، انہوں نے اس غار کے بارے لکھا ہے کہ وہ وہاں کہیں تشریف لے گئے. اصحاب الکہف والرقیم، تو بعض تفسیروں میں ملتا ہے کہ رقیم اس وادی کا نام تھا جس میں غار ہے، لیکن مولانا نے جو مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اب بھی رقیم نام کی ایک بستی اس غار کے باہر وادی میں ابھی تک موجود ہے.
تو یہ وہاں غار میں بھی تشریف لے گئے، لیکن یہ کوئی مستند بات آج تک کسی نے متعین نہیں کی کہ وہی غار ہے یا کوئی اور غار ہے۔ تو اب تو 1400 سال اور بھی گزر گئے، تو وہ تو 400 سال پہلے کی بات تھی، 1800 سال ہو گئے، 1900 سال، 2000 سال تقریباً۔ تو کوئی تعین ضروری بھی نہیں، واقعہ چونکہ عجیب و غریب تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور سوال پیش کیا گیا، تو اللہ کریم نے اس کے جتنے ضروری حصے تھے وہ بیان فرما دیے، زیادہ تفصیلات نہیں فرمائیں، کون کس کا بیٹا تھا، اس کا نام کیا تھا، وہ کتنے گز دور تھی، شہر کتنے دور تھا، یہ ساری باتیں نہیں جو ضروری تھے۔ اور قرآن کریم کوئی تاریخ کی یا جغرافیے کی کتاب بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک واقعہ اس کے مختلف اجزاء مختلف جگہ بیان ہوتے ہیں اور کئی بار دہرائے جاتے ہیں، تو جو اس وقت کی بطور دلیل جو ضروری ہوتا ہے وہ ارشاد فرمایا جاتا ہے، جو موقع محل پر دلیل کے طور پر استعمال ہو، قصہ بیان کرنا مقصود نہیں تھا۔ تو یہاں بھی کفار کو جواب دینا مقصود تھا، تو جو اس کے حصے ضروری تھے ان کی ہدایت کے لیے اس میں رہنمائی فرما دی گئی۔ یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ 300 سال پہلے ان لوگوں کو غار میں پہنچایا، انہیں 300 سال ان پر نیند غالب رہی، سوئے رہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم ان کے خود پہلو بدل دیتے تھے، تو 300 سال بعد جب وہ دوبارہ زندہ ہوئے اور یا دوبارہ ہوش میں آئے تو لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے اور حیات بعد الموت کی بھی دلیل بن گئے۔